الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر طلاق دی اس کو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ پس حلال نہیں اس کے لیے اس کے بعد حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ یہاں تک کہ نکاح کرے وہ عورت اور شوہر سے. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر طلاق دے وہ اس کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس نہیں گناہ ان پر ان یتراجعا کہ وہ رجوع کر لیں ان ظنا ان یقیما حدود اللہ اگر وہ یہ گمان کریں کہ قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدود ہیں يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بیان کرتا ہے اس کو اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو یعنی عدت کے قریب ہو جائیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس روک لو ان کو دستور کے ساتھ. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف یا رخصت کر دو ان کو دستور کے ساتھ. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور مت روکو ان کو ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جس شخص نے یہ کام کیا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ پس یقیناً ظلم کیا اس نے اپنی جان پر. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور مت ٹھہراؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور جو اتارا تم پر کتاب اور حکمت میں سے. یعظکم بھی نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 29واں رکوع آیت نمبر 230 اور 231 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے طلاق رجعی کا مسئلہ سنا، اسی طرح خلا کا مسئلہ بھی بیان ہوا کہ طلاق جس میں رجوع کی گنجائش ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد چاہے تو دستور سے روک لے یا رخصت کر دے، اور اس کو نکاح میں جو حق مہر وغیرہ دیا ہے اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اور ایک صورت میں گنجائش بتائی کہ جب عورت خود مطالبہ کرے، جس کو ہم خلا کہتے ہیں، تو اس صورت میں عورت اپنے کسی حق سے دستبردار ہو جائے یا طلاق کے بدلے میں کوئی مال دینا چاہے تو اس کو بھی اجازت دی۔ اور آخر میں فرمایا تھا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کہ حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے وہی ظالم ہیں۔ آج کے سبق میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، جس کو بعد طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رجوع کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اب طلاق مرتان تو ہو گیا نا، 2 طلاقیں تو پہلے ذکر ہو گئی، اب تیسری کا ذکر ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت اور شوہر سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، وہ جس اور سے کیا ہے اگر وہ بھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، اگر رجوع کر لے، یعنی پھر اس کے بعد اگر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو پھر گنجائش ہے۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ تو گویا کہ طلاق مغلظہ کے بعد وہ جو شوہر کو عدت میں رجوع کرنے کا حق تھا، جو گزشتہ 2 اسباق میں ہم نے پڑھا، پچھلے سبق میں بھی گویا کہ الطلاق مرتان میں فإمساک بمعروف، دستور کے ساتھ روک لینے کی اجازت، اور اس سے پچھلے سبق میں بھی فرمایا وبعولتہن احق بردہن فی ذالک، شوہر پورا حق رکھتے ہیں عدت میں رجوع کرنے کا۔ اب مغلظہ کے بعد وہ حق جو تھا وہ ختم ہو گیا، چونکہ میں نے جیسے کل بھی عرض کیا کہ زمانہ جہالت میں لوگ ایسے کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو طلاق دی اور عدت جب مکمل ہونے کے قریب آئی تو رجوع کر لیا اور پھر طلاق دے دی، اسی طرح پھر اگلی عدت پوری ہونے کے قریب آئی تو پھر رجوع کر لیا اور پھر طلاق دے دی، یعنی صرف ان کا مقصد عورت کو تنگ کرنا ہوتا تھا، جو اگلی آیت کے اندر بھی پھر اس سے منع کیا گیا ہے دوبارہ، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر رجوع کا اختیار ختم ہو گیا۔ فلا تحل له من بعد، اب حلال نہیں اس کے لیے یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اور شوہر سے نکاح جب کرے گی تو عدت کے مکمل ہونے کے بعد کرے گی، کیونکہ عدت میں نکاح کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، نکاح کا پیغام بھی جائز نہیں ہے، نکاح کی بات کرنا بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ عدت میں اس کا ذکر نہ کیا جائے، عدت گزار لے گی اور عدت گزار لینے کے بعد وہ اور شوہر سے نکاح کرے گی،
اور جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر وہ اور شوہر بھی طلاق دے دے تو ظاہر بات ہے پھر اس کی طلاق کی بھی اس نے عدت گزارنی ہوگی، اور وہ عدت بھی جب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد اب اگر پہلے جس شوہر نے طلاق دی تھی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، گنجائش ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ تھوڑا سا اس مسئلے پہ ذرا غور کریں، ایک اہم موضوع ہے اور اہم ٹاپک ہے کہ جس کو ہماری زبان میں حلالہ کہتے ہیں، کہ ایک شوہر نے طلاق دے دی، پھر دوسرے سے نکاح کیا، اور پھر اس نے طلاق دے دی اور پھر پلٹ کر پہلے شوہر کی طرف آئی، جس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ دو مسئلے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تحمل اور حوصلہ نہیں ہوتا۔ ہم فقہی اختلافات میں اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ شاید اس کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا کر لڑنے مارنے پر اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں اس میں اختلافی، بڑی آسان سی بات ہے۔ ایک وہ حلالہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے، عورت اور شوہر سے نکاح کرے، پھر وہ طلاق دے دے اور پھر پہلے کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک وہ حلالہ ہے جس پر حدیث مبارکہ میں لعنت آئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا گیا اس پر، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہو جی؟ لعنت۔ اب یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے دے، پھر پہلے کے لیے جائز ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعنت ہو، تو آخر اللہ کے نبی آیت کے خلاف تو نہیں بات کہیں گے، سمجھنے میں فرق ہے۔ وہ سمجھنے کی کیا چیز ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں حلالے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے حلالہ شرعی۔ شرعی حلالہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے عورت کو طلاق دے دی، اب وہ اس نے عدت گزار لی، اب وہ اس کی بیوی نہ رہی۔ اب جب بیوی نہ رہی، وہ چاہے جس سے نکاح کرے، متعلقہ عورت کے لیے نکاح کرنا تو کوئی منع نہیں ہے نا جی، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی منع ہے، نہ کوئی جرم ہے۔ وہ متعلقہ عورت نے ایک اور شوہر سے نکاح کر لیا، بالکل اچھی بات ہے، بالکل درست بات ہے۔ اب اس کا نکاح اس اور مرد سے ہو گیا ہے، اب وہ پہلے کی بیوی نہیں رہی، اب وہ بیوی کس کی ہے جی؟ دوسرے کی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے کی بیوی رہی، گڑبڑ ساری یہاں سے ہوتی ہے۔ بھئی پہلے کی بیوی نہ رہی، جب اس نے طلاق دے دی ہے، جب اس نے عدت بھی گزار لی ہے، اب وہ پہلے کی بیوی قطعاً نہیں رہی، نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق رہا، وہ اس کے لیے اب وہ غیر محرم کی طرح ہو گیا۔ اب اگلے کے پاس چلی گئی ہے، اب وہ اس کی بیوی ہے، اب وہ اس کی عزت ہے۔ اب وہ اس کو طلاق دیتا ہے، چاہے اپنی مرضی سے دیتا ہے، چاہے بعض دفعہ عورت مطالبہ کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا، عورت کو مطالبہ کرنے کا بھی اختیار ہے نا، عورت مطالبہ بھی کر سکتی ہے، مطالبہ کرنا کوئی منع نہیں ہے، جیسا کہ کل کے سبق ہم نے پڑھا عورت کے لیے مطالبہ کرنا کیا ہے جی؟ جائز ہے۔ اب عورت وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں ٹھیک ہوں، میں کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں، یا میں پہلے سے کرنا چاہتی ہوں، یا جو بھی اس کی مرضی ہے، وہ مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے مطالبہ کیا اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی اس کے مطالبے پر، تو یہ گناہ نہیں، بلکہ سمجھیے بات کو الٹا ثواب کا کام ہے۔ کس طرح کہ وہ عورت سمجھتی ہے کہ میں اس کی بیوی نہیں رہنا چاہتی، اور وہ زبردستی اس کو قابو رکھتا ہے، تو 100 برائیاں نہیں پیدا ہوگی معاشرے میں۔ اگر بیوی کہتی ہے شوہر کو کہ مجھے طلاق دے دو، میں تیرے پاس نہیں رہنا چاہتی، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تجھے طلاق نہیں دیتا، اب خود سوچ لیجئے کہ اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو ٹھیک ہے، حق تو اس کو ہے، وہ نہ دے، بالکل نہ دے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے، لیکن اگر وہ اس مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے طلاق دے دے تو کوئی جرم کی بات نہیں ہے، کوئی جرم کی بات نہیں ہے کہ اب وہ اس کے پاس جو نہیں رہنا چاہتی تو دے دے اس کو طلاق۔ اب اگر اس نے طلاق دے دی ہے اور اس نے پھر عدت بھی گزاری اس کے بعد، اب وہ اس کی بیوی بھی نہیں رہی، پہلے نے طلاق دے دی تھی، اس کو ختم ہو گئی تھی، اب دوسرے نے دے دیا، اب اس کی بھی نہیں رہی، اب وہ ایک آزاد عورت ہے۔ اب آزاد عورت کے لیے چاہے وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، چاہے وہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی گنجائش کو یہاں پر بیان کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اب وہ پہلے سے کرنا چاہے، ایک آزاد عورت ہے،
اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے کہ چاہے وہ پہلے سے نکاح کرے چاہے وہ کسی اور سے نکاح کرے. یہ ہے شرع حلالہ جس کی اجازت ہے, جس کی رخصت ہے, اور جس پہ کوئی قباحت والی بات بھی نہیں ہے. دوسرا جس پر لعنت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک آدمی نے طلاق دے دی ہے, اب دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے, اپنے کسی جاننے والے سے یا اپنے کسی دوست سے یا کسی سے, بھائی جناب تیرے ساتھ نکاح عارضی طور پہ ہم کرتے ہیں, تو جناب اس کو پھر طلاق دے دے گا, اور پھر جب تو طلاق دے دے گا تو بس پھر میرے لیے حلال ہو جائے گی. یعنی گویا کہ نکاح کے وقت ہی ایک وقت مقرر کر دیا گیا کہ کل تو طلاق دے دے, اور جناب بس یہ وقتی طور پر تیرے ساتھ نکاح ہے, اور یہ پھر بیوی گویا کہ میری ہی ہے, اور پھر تو نے مجھے واپس لوٹا دینی ہے. نعوذ باللہ, یہ وہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. جگہ جگہ ہو رہے ہیں جی, بعض جگہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں پورے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے وہ کرائے کا کام جس کو کیا کیا گیا ہے, حرام قرار دے دیا گیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے. فرمایا اللہ کی لعنت ہو کرنے والے پر بھی اور کرانے والے پر بھی. کیوں کہ اس بندے نے دے دی ہے طلاق, پہلے بندے نے کیا دے دی ہے, طلاق کی عدت بھی عورت نے گزار لی ہے, اور پھر بھی وہ اس کو اپنی بیوی سمجھ رہا ہے نا, وہ اپنی بیوی سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے نکاح تو کر لے اس سے. یہ تو بغیرتی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس کو اب اس کی بیوی نہیں رہی, یہ بات دل و دماغ سے نہیں نکال دیجئے کہ اس کی بیوی نہیں رہی. اچھا اب یہ ذہن میں ایک بات دوسری مسئلہ بھی سمجھے, تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھیے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا, اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ عورت کو تنگ نہ کرو. اگلی آیت میں پھر ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ عورت کو تنگ کرنے کے لیے رجوع نہ کرو, اور جیسے لوگ کیا کرتے تھے زمانہ جہالت میں کہ جناب طلاق دے دی اور پھر جناب رجوع کر لی اور پھر طلاق دی اور پھر پتہ نہیں ہزاروں دفعہ اور سینکڑوں دفعہ یہی نظام چلتا رہتا تھا. اس کا سد باب کیا گیا ہے اس صورت میں. اصل مقصد تو یہ ہے, اس زمانے میں اس معاشرے میں جب قرآن پاک اترا تھا, جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مقدس دور تھا, خیر القرون کرنی کا جو دور تھا, اس زمانے سے پہلے جہالت کے دور میں تو عورت کو تنگ کیا جاتا تھا, بار بار رجوع, بار بار طلاق, بار بار رجوع, بار بار طلاق. پھر وہ خیر قرون زمانوں میں بہتر زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا, جس پر لوگوں نے شریعت کے احکامات پر ٹھیک ٹھاک عمل کرنا شروع کیا, اور کسی حکم کو نعوذ باللہ ہمارے معاشرے کی طرح برا نہ سمجھا. مثال کے طور پہ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ دوسری شادی کو ہمارے نکاح میں کیا سمجھا جاتا ہے, ہمارے معاشرے میں کوئی دوسری شادی کر لے پورا ہنگامہ نہیں کھڑا ہو جاتا. بدکاری کرنا آسان ہے, دوسرا نکاح کرنا بہت مشکل ہے ہمارے معاشرے میں. ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا. اسی طرح جب نکاح دوسرا کرنا مشکل ہے, اب عورتوں کی ڈیمانڈ کم ہو گئی. ظاہر ہے ایک بیوی پہ گزارا کرنا ہے, ہر ایک نے ایک پہ ہی کرنا ہے, زیادہ نکاح نہیں ہو سکتے. اب جب زیادہ نکاح نہیں ہو سکتے تو ایک جب اس نے کرنی ہے تو متعلقہ سے پھر نکاح کرتا بھی کوئی نہیں ہے, طلاق والی سے پھر کرتا بھی کوئی نہیں ہے. اب ایک ہی جو کرنی ہے تو پھر ہر کوئی کمارا رشتہ ڈھونڈتا ہے اور متعلقہ سے نکاح کوئی نہیں کرتا. یہی بات ہے نا, جب متعلقہ سے نکاح کوئی نہیں کرتا تو طلاق ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ طلاق کی بات جب آتی ہے تو رشتے ایسے پھٹ جاتے ہیں, برادریاں آپس میں کٹ جاتی ہیں اور لوگ دور دور ہو جاتے ہیں, اور آپس کے اندر جناب اتنی نفرتیں اور اتنے بغض اور اتنا حسد اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ نکاح کو ہم نے دوسرے نکاح کو مشکل بنایا. جب دوسرا نکاح مشکل بنا تو اس وجہ سے طلاق یافتہ عورت کی معاشرے میں عزت کوئی نہ رہی. جب طلاق یافتہ عورت کی معاشرے میں عزت کوئی نہ رہی تو طلاق ایک بہت بڑا ہنگامہ بن گیا. حالانکہ شریعت نے رخصت بڑی اس لیے دی تھی, بڑی آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ جب مشکل انسان کی بن جائے اور رشتے کا نباہ نہ ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم طلاق دے دو, اس کے لیے رشتے اور بہت ہیں, وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے گی, تم بھی کسی اپنی پسند کی کسی اور عورت سے نکاح کر لو جو تمہاری مزاج کی ہو. جس سے یہ کتنا ایک اچھا حکم تھا, لیکن اس کو ہمارے معاشرے نے اتنا تنگ نظر کر دیا گیا اور اس میں اختلاف کر دیا. حالانکہ وہاں پر ایسے نہیں تھا, وہاں پہ ازواج مطہرات میں آپ دیکھ لیں تو ان میں بھی طلاق یافتہ ہے. صحابیات میں دیکھیں ایک نے طلاق دے دی. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام جو انصار تھے,
عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے خود ایک انصاری نے کہا بھئی تم آئے ہو مکہ ہجرت کر کے آئے ہو تو میری تو 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو اس سے نکاح کر لو۔ اب عورت بھی تیار ہے اور وہ بھی تیار ہے، یعنی کتنے اچھا انداز میں اس طلاق کو کتنا خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا، بھئی دوسرے کا فائدہ کا سوچ لیا جائے اور اس سے زیادہ، اور اس کو جس سے ہمارے ہاں جنگ کی صورت بنا یہ کیفیت نہ رہی۔ تو زمانہ جہالت میں تو بار بار اس طلاق کو دیا جاتا تھا، اور اسلام نے اس کو رخصت کی حد تک رکھا ہے، اور وہ جو بار بار طلاق دیتے تھے اس کی رکاوٹ کے لیے، اس کے اوپر پابندی لگانے کے لیے بتایا کہ اب تیسری دفعہ رجوع کا کوئی حق نہیں ہے، خبردار، اور وہ اور مرد سے نکاح کرے گی پھر کہیں کرے، یعنی بہت لمبا پروسیس ہے جو اکثر ممکن نہیں ہوتا، اس لیے اب گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر بعض حضرات جو اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں وہ اسی آیت کو سامنے رکھ کر اور جناب اسلام کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ جی میری بیوی تو دوسرے کی نکاح میں کیوں جائے؟ بھائی سوال تو یہ تیری بیوی نہیں رہی نا، جب تو نے طلاق دے دی ہے، اس نے عدت گزار لی، اب تیری بیوی یہی تو بات دماغ سے نکالنی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی تو بات دماغ سے، تیری بیوی اب نہیں رہی۔ وہ ایک مولوی صاحب سے کسی نے حلالہ کروایا دیا، کہا جی میں آپ جناب نکاح آپ سے کر لیں، مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب نکاح کرنے کے بعد دوسرے رابطہ، ہاں جی میری بیوی کو کیا؟ مولوی صاحب نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ بیوی تیری ہے کہ میری ہے؟ نکاح اس کا میرے ساتھ ہے، بیوی تیری کدھر ہے؟ خبردار بکواس نہ کرنا دوبارہ، میں میری بات کر رہا تھا کہ تیری بات کیوں کروا دوں؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ نکاح اس کا میرے ساتھ ہے، بات تیری میں کرواؤں اس کے ساتھ؟ جا اپنا کام کر بابا۔ وہ جی وہ گنجائش کو مہربانی کرو، مہربانی کس طرح کروں بھائی؟ مہربانی کس طرح کروں؟ کہ کسی کو کہنا کہ اپنی بیوی سے میری بات کرا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ بھائی نکاح اس کا میرے ساتھ ہوا ہے اور تو کہتا ہے میری بیوی ہے، تیری کیسے ہے بھائی؟ تو نے اس کو طلاق دے دی ہے، اس نے عدت بھی گزار لی ہے، اب تیری شیری کوئی نہیں، اب وہ میری بیوی ہے، جا اپنے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ۔ یہ ہوتا ہے نا حلالہ شرعی، مزہ تو آیا نا، اگلے کو پتہ چلا کہ جناب یہ ہوتا ہے شرعی حلال، جا اپنا کام کر، بے وقوف انسان، کہ نکاح میرے میں ہے، تیری طلاق کے بعد عدت بھی گزار لی ہے، اب تیری بیوی کیسے رہی؟ جی کئی جگہ پہ ہوا ہے۔ ہاں وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، وہ نکاح موقت ہے نا، جیسے یہ ہے نا کہ آج آپ نکاح کر لیں اور جناب مہربانی کرنا تو کل طلاق دے دینا، یہ وقت مقرر ہے، اس میں بھی یہی متا میں بھی یہی ہے کہ وقت مقرر ہے جناب، 1 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے۔ بلکہ ایک دفعہ میں وہ سن رہا تھا، ایک متا کے جواب سے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے اور دلائل دے رہے تھے، تو یہ ٹی وی والے بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا، تو یہ بعض دفعہ بڑا عجیب سوال کرتا ہے، یہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی کم مدت کتنی ہے؟ کہتے نہیں شریعت میں اس کی کم مدت کوئی نہیں ہے، جتنے بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں 5 منٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹی وی والا پوچھتا ہے نا، ٹی وی والے بڑے نسلی ہیں نا، کہتے ہیں 5 منٹ کے لیے بھی انجوائے، کہتے یار اس طرح آپ نہ کہیں نا، بس یہ کہیں کہ بس کم مدت نہیں ہے۔ میں نے کہا اس نے صحیح پھنسا ہے اس کو نا بھائی، یار اس کی کوئی حد بھی تو آخر ہو۔ تو شرعاً جو نکاح ہے اس کی وقت مقرر نہ کیا جائے۔ 5ویں پارے میں ہے، بلکہ آپ 5واں پارہ شروع سے نکال لینا، وہ دیکھ لیں، بالکل 5واں پارہ شروع سے نکالیں، 75 صفحہ نمبر 75 ہے۔ بالکل 5واں پارہ شروع سے دیکھیں، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم، وأحل سے دیکھیں کیونکہ اس سے پیچھے وہ رشتے گنوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وأحل لکم، اور حلال کی گئی تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، جو ممنوع رشتے ہیں، معرب رشتے ان کے علاوہ۔ لیکن کس طرح حلال ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، نمبر 1 شرط یہ ہے کہ تم مال کے ذریعے تلاش کرو، اس سے حق مار ثابت ہوا۔ تم ان تبتغوا باموالکم، مال کے ذریعے رشتہ تلاش کرو، اس سے حق مار ثابت۔ اور آگے محسنین غیر مصافحین، محسن قید میں لانے کے لیے، نہ حاجت پوری کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ نقطہ کہ صرف حاجت پوری کرنے کے لیے، شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قید میں لانے یعنی ہمیشہ ہمیشہ رکھنے کے لیے۔ یہ نیت ہو تمہاری نکاح کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ وقتی طور پر
اپنی شہوت اور اپنی حاجت پوری کر کے پھر اس کو جناب چھوڑ دیں گے، یہ بات نہیں۔ نکاح جو ہے، اب جیسے یہاں پہ میں نے کہا یہ جو حلال ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، یہ بھی ایک وقتی حاجت پوری کرنے کے لیے ہے، پر میں حاجت پوری کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ محسنین، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے ہو۔ تو محسن کہتے ہیں قید میں لانے کے لیے، یعنی جیسے ایک مکمل اپنے پاس رکھنا ہے، اس نیت سے نکاح کرو اور اس کے مال بھی مقرر کرو، مہر بھی مقرر کرو، تو وہ نکاح کی آیت درست ہے۔ اب واپس آئیے جی، تو بار کیا فرمایا، دوبارہ دیکھیے آیت کو کہ فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت اور شوہر سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَا، اب اگر وہ بھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ رجوع کر لیں، اگر یہ گمان ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وہ بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہے جی، طلاق دی ہے مرد نے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حلالہ عورت کرائے، حلالہ تو مرد کو کرانا چاہیے، جو طلاق اس نے دی ہے گڑبڑ تو ساری اس نے کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو عورت کے اوپر زیادتی نہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ عورت کو بار بار طلاق دے کر رجوع کیا جاتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے رکاوٹ ڈالی ہے کہ جب بھائی تم 3 طلاقیں دے دو گے، طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اب دوبارہ رجوع کی تیرے لیے گنجائش نہیں، اب جاؤ کوئی اور ڈھونڈو، اب کیا کرو، جاؤ کوئی اور ڈھونڈو۔ تو یہ اس عورت کے جو حق تھا جس کے اوپر زیادتی کی جاتی تھی، اس حق کو بچانے کے لیے شریعت نے مرد کو رکاوٹ لگائی ہے کہ اب تیرے لیے مزید گنجائش نہیں ہے۔ آگے جی فرماتے ہیں کہ رجوع پھر کر لیں، لیکن ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کا یہ خیال ہو کہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، تو نہیں رکھ سکتے تو اور رشتہ ڈھونڈیں، اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان کو اللہ بیان کرتا ہے اس قوم کی نہیں جو جانتے ہوں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پھر دوبارہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ معاشرے میں طلاق دی، رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، یہ جو بار بار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے۔ پھر دوبارہ منع فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی بالکل عدت کے قریب ہوں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، ان کو دستور سے روک لو، کیونکہ عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور سرحوهن بمعروف، یا ان کو رخصت کر دو دستور کے ساتھ۔ ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اس لیے مت روکو ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، دکھ پہنچانے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک شخص نے کہا تھا بیوی سے کہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا سسک سسک کے مرے گی، کیا کرو گے؟ کہا تو نہ تو تجھے چھوڑوں گا کہ تم کہیں اور نکاح کر سک، اور نہ تجھے بیوی بنا کے بساؤں گا، بس لٹکا ہوا چھوڑوں گا تجھے۔ فرمایا نہ ایسے نہ کرو، ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو، نہ بابا یہ کام نہ کرو۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کام کیا، فقد ظلم نفسا، اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ اس نے عورت پر ظلم کیا، فرمایا فقد ظلم نفسہ، اپنی جان پر ظلم کیا۔ کیوں کہ وہ عورت تو ابھی بھگت لے گی، تھوڑی سی سزا ہے اس کو، لیکن جو سزا تجھے ملنی ہے نا وہ بہت لمبی ہوگی، تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ یہی بات ہے کہ میاں بیوی کے حقوق میں جہاں رشتے نبھانے کی بات آتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ بار بار فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے حق ملے، دوسرا بھی چاہتا ہے مجھے حق ملے، تو کیا بیوی نہیں چاہتی کہ مجھے حقوق دیے جائیں؟ فرمایا دوسرے کے حقوق کا خیال کرو۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حق تو مجھے ملے، لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرے ذمہ جو حق ہے میں بھی تو ادا کروں نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد ظلم نفسا، جس نے حقوق کو برباد کیا اس نے کسی اور پر ظلم نہیں، اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور پھر فرمایا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بنایا کرو، اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق مت بناؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ یہ تو منافقین نے کہا تھا نا، سورۃ التوبہ میں ذکر ہے، اگر ان سے پوچھو بھئی تم کیا کر رہے ہو، او جی ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اچھا، فرمایا قل اب اللہ ورسولہ وآیاتہ کنتم تستہزئون،
تمہیں ہنسی مذاق کے لیے اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات ملی ہیں، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی ہنسی مذاق کا چیز نہیں بچی تمہارے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا ہے، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق بنا لیا ہے، اور معاذ اللہ اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تم مذاق کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور نعمتوں میں بڑی نعمت جو اللہ نے تمہیں کتاب عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، والحکمہ، اور حکمت سے مراد احادیث رسول، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، پھر ان کے ارشادات عطا فرمائے، فرمایا یعظکم بھی، اللہ تمہیں انہی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ڈٹ جاؤ ان کے ساتھ۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا جو کتاب اللہ کو تھام لیتے ہیں وہ بندے، میرے وہ بندے جو چمٹ جاتے ہیں میری کتاب کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں تمسک کہتے ہیں جیسے رسا کشی نہیں ہوتی، ایک طرف 3-4 بندے ہیں، ایک طرف اکیلا بندہ ہے، اور وہ جناب بالکل اپنی کمر کے ساتھ بھی رسے کو لپیٹ لیتا ہے، بازو کے اوپر لپیٹ کے پکا جپھا مار لیتا ہے اور چمٹ جاتا ہے، اور کہتا ہے بازو تو ٹوٹ سکتا ہے، رسے کو نہیں جانے دوں گا۔ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، میرے وہ بندے جو میری کتاب کے ساتھ یوں چمٹ جاتے ہیں، معاشرہ جو مرضی کہے وہ کہیں ہم نے اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا۔ انا لا نضیع اجر المحسنین، ہم ایسے لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کریں۔ تو فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور جو اللہ نے نازل کیا تم پر کتاب اور حکمت، يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ شاید تم کسی پر زیادتی کرو اور دنیا والوں کے سامنے تم جناب دلائل دے کر کہ جیت جاؤ، دنیا والوں میں تو تم کہو میں جیت گیا ہوں، لیکن جانو اللہ جاننے والا ہے، تم شاید دنیا کی عدالت میں تو جیت جاؤ گے، بتاؤ رب کی عدالت میں کیا ہوگا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کل بھی جزاک اللہ خیر، یہ روزانہ اسی طرح مل سن جی، کل بھی بزرگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ طلاق کا مسئلہ بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ طلاق میں نہ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر طلاق دے دی اس کو، پس حلال نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے اور شوہر سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دی اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس نہیں گناہ ان پر، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر گمان کریں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بیان کرتا ہے اس کو اس قوم کے لیے جو جانتے ہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لو ان کو دستور کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا جدا کرو ان کو دستور کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور مت روکو ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جس نے یہ کام کیا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ پس یقیناً اس نے ظلم کیا اپنی جان پر وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور مت ٹھہراؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت سے تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔